سر سید احمد خان پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کی وجوہات کا تجزیہ رسالہ اسباب بغاوت ہند میں کیا اور لکھا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ قانون ساز اداروں میں ہندوستانیوں کی عدم شمولیت تھی۔ انگریزوں کو مقامی لوگوں کے رسوم اور روایات اور احساسات کا علم نہیں تھا، کیونکہ حاکم اور محکوم میں کوئی رابطہ نہ تھا۔ ملک کی صورتحال میں صحیح واقفیت نہ ہونے کے باعث ایسی پالیسی اختیار کی گئی جو عوام کے مزاج کے خلاف تھی۔ لہذا قانون ساز اداروں میں مقامی لوگوں کی نمائندگی بہت ضروری ہے تاکہ ان کی آواز حکام تک پہنچتی رہے اور قانون ساز میں انہیں شرکت کا موقع ملے۔ رعایا کی بے چینی اور احساس محرومی کو ان کا تعاون حاصل کیے بغیر دور کرنا ممکن نہ ہوگا۔ سر سید کے الفاظ میں بلا شبہ پارلیمنٹ میں ہندوستان کی رعایا کی مداخلت غیر ممکن اور محض بے قاعدہ تھی، مگر لیبریٹ کونسل میں مداخلت نہ رکھنے کی وجہ سے نہ تھی۔ بس یہی ایک بات ہے جو جڑ ہے تمام ہندوستان کے فساد کی۔ جتنی باتیں جمع ہوتی گئیں وہ سب اس کے شاخیں ہیں۔ ان حالات میں حکومت برطانیہ نے ہندوستانیوں کو مجالس قانون ساز میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے تعاون کی پالیسی کا نام دیا گیا۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی انڈین کونسل ایکٹ ہے جو 1 اگست 1861 کو نافذ ہوا۔ اس ایکٹ کے پہلو ہیں: گورنر جنرل کے انتظامی کونسل کی تعداد 4 سے بڑھا کر 5 کر دی گئی۔ گورنر جنرل کو ایک صدر منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا جو اس کی غیر حاضری میں کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتا۔ گورنر جنرل انتظامی کونسل کے ارکان کے درمیان بلا شبہ تقسیم کر سکتا تھا۔ گورنر جنرل کو نئے منصوبے بنانے، صوبوں کی حدود میں تبدیلی کرنے اور لیفٹیننٹ جنرل یا گورنر مقرر کرنے کا اختیار مل گیا۔ گورنر جنرل کو قانون سازی کے مقاصد کے لیے انتظامی کونسل میں 6 سے 12 اضافی ارکان نامزد کرنے کا اختیار مل گیا، جس میں کم از کم نصف کا غیر سرکاری ہونا ضروری تھا۔ یہ نامزدگی 2 سال کے لیے ہوتی تھی۔ اس کونسل کا کام صرف قانون سازی تک محدود تھا۔ قانون سازی کونسل کے بعد کردہ ہر قانون کے لیے گورنر جنرل کی منظوری ضروری تھی۔ وہ قانون کو مسترد بھی کر سکتا تھا۔ بعض معاملات پر قانون سازی کے لیے گورنر جنرل کی پیشگی اجازت ضروری تھی۔ گورنر جنرل کی آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار حاصل تھا جو 6 ماہ تک نافذ المعلم رہتا تھا۔ برطانوی حکومت اور پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل تھا کہ کسی بھی قانون کو مسترد کر دے۔ بمبئی اور مدارس کے گورنروں کو اپنی انتظامی کونسلوں میں قانون سازی کے مقاصد کے لیے ایڈوکیٹ جنرل اور کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 8 اضافی ارکان کی نامزدگی کا اختیار دے دیا گیا، اور ان ارکان سے کم از کم نصف کا غیر سرکاری ہونا ضروری تھا۔ ان کی تقرری 2 سال کے لیے ہوتی تھی۔ مرکزی اور صوبائی شعبہ جات میں کی تحسیس نہیں تھی، البتہ زیادہ اہم محکموں میں مالیات، مواصلات اور مذہبی امور کو مرکزی حکومت کے کنٹرول میں رکھا گیا۔ قانون مجالس ہند 1861 کی روح سے ہندوستانیوں کو پہلی بار قانون سازی کے کام میں شریک کیا گیا۔ اس طرح مقامی لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے یہ پہلا قدم تھا جس سے حکومت کو اپنے مختلف اقدامات کے بارے میں ان کی خیالات سے آگاہی ہوئی تھی۔ لیکن کونسلوں میں نامزد ہندوستانی عوام کے نمائندے نہیں ہوتے تھے، بلکہ عام طور پر ریٹائرڈ سرکاری ملازمین، دیسی ریاستوں کے شہزادوں یا ان کے وزیروں کو نامزد کیا جاتا تھا جو عوامی مسائل کے صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے تھے۔ گورنر جنرل اور گورنروں کی وسیع اختیار کے پیش نظر کونسلیں محض سرکاری احکامات کی توثیق کرنے والے ادارے بن کر رہ گئے تھے۔